اور جس کا حوالہ ہے لوکا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت، جس کی تلاوت کرنے کے لیے میں بہن انم مریم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس کی تلاوت کریں۔ اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم اسی طرح سے خدا کی بندی کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آج دوپہر کہ میں آپ سب کے درمیان موجود ہوں اور خدا مجھے سلامتی کے ساتھ لایا ہے، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وہ مجھے دوپہر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کے بندہ کا، خدا کے خادم کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا بھی جتنے یہاں پر موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں جتنے یہاں پر موجود ہیں سبھی جو آج خدا کے کلموں کو سننے کے لیے آئے ہیں، جو صلیب پر کہے گئے، اور یہ بڑی خاص باتیں ہیں، یہ بڑے خاص کلمات ہیں، یہ مسیح یسوع کی اور مسیحیت کا ایک نچوڑ ہے، ایک جز ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر بیان کیے ہیں۔ میرے پاس دوسرا کلمہ ہے، نجات کا کلمہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 کا عدد جو ہے یہ کن چیزوں کو بیان کرتا ہے، کن چیزوں کی تصدیق کرتا ہے۔ 2 کا جو عدد ہے یہ ساتھی کو بیان کرتا ہے اور مضبوطی کو بیان کرتا ہے اور دوست کو بیان کرتا ہے اور بہتری کو بیان کرتا ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے آج مجھے آپ کے سامنے اپنے کلام کے لیے کھڑا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک دفعہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی پاک حضوری کو محسوس کریں۔ خداوند ازلی اور جلالی باپ، میں دل اور دل کی تھا گہرائیوں سے ہلیلویا، آپ سب موجود ہیں، آپ سب کی سوچ جو ہے یہاں پہ رہنا چاہیے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت ضروری باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں، ہم سبھی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے کلمات جو خداوند کے ساتھ 2 ڈاکو لٹکائے گئے، آپ جانتے ہیں ان پر انہیں کیا ٹائٹل بائبل دیتی ہے؟ بائبل انہیں بدکار کہتی ہے، بائبل انہیں ڈاکو کہتی ہے۔ یہ کوئی اپنے زمانے کے شریف لوگ نہیں تھے، ان میں ہر طرح کی بدکاری موجود تھی، ڈاکہ زنی کرتے تھے، ڈکیت تھے، آج کے زمانے کے یہ ڈکیت تھے، لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب لٹکائے گئے تو ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب، جو بائیں جانب لٹکایا گیا ہے وہ آپ نے ابھی جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس میں سنا ہے کہ جو بائیں جانب والا ڈاکو ہے وہ یسوع کو تانا دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا یسوع ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن اس کے دائیں ہاتھ پہ جو ڈاکو مظلوم ہونے کو ہے، دونوں ہی مظلوم ہونے کو ہے، لیکن جو دائیں ہاتھ پر ڈاکو مظلوم ہونے کے لیے ہے وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں، اس نے تو کوئی بہتر کام نہیں کیا اور کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تو بے گناہ ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ پہ ڈاکو ہے اس کا
اس کو خدا کا خوف ہے، وہ ڈرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ خدا ہے، یہ یسوع ہے۔ وہ اس بات کا اعلان کر چکا ہے کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس سے کہتا ہے یہ تو بے گناہ ہے، اور ہم جو سزا پا رہے ہیں، ہماری سزا تو واجبی ہے، یہ تو درست ہے، ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی یہ سزا نہیں تھی جو یہ پا رہا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، پہلے وہ خدا قبول کر چکا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اور خود بھی اقرار کر چکا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، ہم تو اس کے مستحق تھے، ہمیں تو یہ سزا ملنی تھی، لیکن خدا کا بیٹا یسوع بے گناہ ہے، اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ خدا کے بیٹے یسوع نے جب وہ زمینی زندگی میں سفر کر رہے تھے تو یہودیوں کے ایک بڑے ہجوم میں بڑی آواز سے پکار کر کہا، کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ خدا نے، اس کے بیٹے یسوع نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی بیجا کام نہیں کیا، اور ہمیشہ سچ کہا ہے، اور سچائی پر مبنی بات کی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہا ہے، جو دائیں ہاتھ والا ڈاکو ہے وہ خدا سے ریکویسٹ کر رہا ہے، پہلے وہ اقرار کر چکا ہے، پھر وہ اسے بے گناہ کہہ چکا ہے، پھر ریکویسٹ کر رہا ہے۔ یہ عام ریکویسٹ نہیں جو آپ فیس بک کی بھیجتے ہیں، یہ اسپیشل ہے، یہ زندگی کی ریکویسٹ ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اے خدا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا، وہ بچنا چاہتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، یسوع نے اسے کیا کہا یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ جب اس نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ یسوع نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھیجا بات نہیں کی، سچائی پر مبنی ہمیشہ بات کی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ڈاکو نے اسے بادشاہ مانا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو اسے بادشاہ بھی تسلیم کر چکا ہے، بے گناہ بھی تسلیم کر چکا ہے، اور اس بات کا اسے احساس بھی ہو گیا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اور پھر ریکویسٹ کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، منت کر رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بادشاہی ہوگی۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ یسوع نے اپنی زندگی میں جو بھی کہا سچ کہا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور خداوند کو اس نے نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب یسوع اپنی بادشاہی میں آئے گا تو اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے یاد کرنا۔ جب یسوع سے یاد کرے گا تو اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائے گا، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ خدا کی خوبصورت باتوں کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہم سن رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خدا
خدا کی سچی اور خوبصورت باتیں ہیں جو ہماری زندگیوں کے لیے ہیں۔ یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے گہرے بھید رکھتا ہے۔ آج کا کلام ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس ڈاکو نے توبہ کی ہے، اقرار کیا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کو کھولا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے۔ اور اقرار کرنے کے بعد، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان دل سے لانا ہوتا ہے لیکن اقرار منہ سے کرنا پڑتا ہے، اس نے اپنے دل سے ایمان بھی لایا ہے اور منہ سے اقرار بھی کیا ہے، اور کہہ رہا ہے یسوع تو جب اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم سبھی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، نجات پائیں، اور توبہ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ دیکھیے اس ڈاکو کی طرف جو دائیں ہاتھ پہ لٹکا ہوا تھا۔ ہم سب تو ایسی زندگی بسر نہیں کر رہے، میں نہیں سمجھتا۔ انہیں بائبل بدکار کہہ رہی ہے، ڈاکو کہہ رہی ہے، اور یہ جو کام کرتے ہیں ان میں ہر طرح کی برائیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، میری اور آپ کی زندگی میں سمجھتا ہوں ایسی نہیں ہے، اور ہمیں بھی ضرورت ہے جب وہ صلیب پہ لٹکا ہوا توبہ کا مستحق ہے تو مجھے اور آپ کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ نے توبہ نہیں کی، کیونکہ یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، یہ خدا کا اور آپ کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن اس توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں تو توبہ کرنا تو ضروری ہے نا۔ کیا کہتے ہیں آپ، توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو ضرور اس کے لیے تیار ہوئیے۔ جتنے لوگ تیار نہیں ہیں ہو جائیں۔ دیکھیں ڈاکو کے پاس تو بالکل آخری وقت تھا، اور پتہ مجھے اور آپ کو بھی نہیں ہے کہ ہمارا آخری وقت کب ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اندر اس ڈاکو کی سوچ کو لے آئیں۔ بندہ کیا سوچ کیا رہا ہے؟ بندہ ڈاکو ہے، بندہ بدکار ہے، لیکن بندہ سوچ کس طرح سے رہا ہے؟ یار یہ سوچو، وہ کیا سوچ رہا ہے، کس طرح سے سمجھ رہا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور چاہتے ہیں کہ سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور ایک اور حوالہ تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی میری مدد کرے پڑھنے میں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16 آیات، ذرا اونچی آواز سے پڑھ دیجیے گا۔ یوحنا 3 باب 16 آیات۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ کیسی خوبصورت بات، کیسی خوبصورت بات خدا ہمیں کہہ رہا ہے۔ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا نسخہ دیا ہے خدا نے، جو کوئی ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا۔ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ توبہ پہلے تو ایمان لائیں گے تو توبہ کریں گے نا ہم۔ ہمیں ضرورت ہے توبہ کرنے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ خداوند نے تو بہت خوبصورت سی کنڈیشن رکھی ہے توبہ کرنے۔ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، جیسے ہمیں سم کارڈ کے لیے شناختی کارڈ بھی چاہیے اور بائیو میٹرک بھی کرانا ہے، ایسا کچھ نہیں، چھوٹا سا کام ہے، اندر ہی فیصلہ کرنا ہے، یہ کر لیجیے۔ میں بھی دعا کروں گا آپ سب کے لیے کہ خدا آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ خدا کی ساری محبت کے لیے آج خداوند آپ سب کو بہت پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ آپ اپنی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو خدا نے مجھے دیا اور میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اپنے کلمے کا اختتام کرتا ہوں۔ آمین۔
ہے